شیخ وقار صاحب، حکومت تو اب کہہ رہی ہے کہ آرمی چیف کو خط لکھنے کا مطلب یہ ہے، جو بار بار خط لکھے، کہ آپ لوگ فوج کو سیاست میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ایکچولی خط لکھنے والے چاہتے ہیں کہ ان کو ایک بیساکھی مل جائے، اس بیساکھی سے دوبارہ اقتدار تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ جس طرح 2018 میں آپ لوگ اقتدار میں آئے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ وزیراعظم شہباز شریف کو آپ خط لکھیں، کیونکہ سیاست کا مرکزی دروازہ تو وہی ہے، سیاست کا مرکزی ہب تو وہی ہے، نہ کہ فوج ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے اس دعوے کو رد کرتا ہوں کہ ہم سیاست میں فوج کو ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں. جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، ایک فارمر پرائم منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے چیزیں ریئلائز کی، انہوں نے ایکچولی فیل کی اور وہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنی فوج کے آرمی چیف کو وہ چیزیں لکھ کے بتائی ہیں. اٹس این اوپن لیٹر. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کنسرنس شو کی ہیں، انہوں نے چیزیں کنڈیم کی ہیں، انہوں نے پالیسی پہ شفٹ کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے یا ڈیل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے. رہ گیا سوال جو ہے وہ یہ جو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو خط لکھیں. وزیر اعظم کو کس لیے خط لکھیں؟ وزیر اعظم کی تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کروا سکتا. دوسری پہلی ملاقات میں بھی 12 دن لگ گئے تھے، جبکہ بھتیجی وزیر اعلیٰ تھی، چیف جو اپنا آئی جی جو تھا جیل کا وہ بھی اپنا، وزیر جیل خانہ جات بھی اپنی پارٹی کا، حکومت بھی اپنی. تو یہ ان کی حیثیت ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ ایک ملاقات فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم اگر احسن اقبال کی وہ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، اگر ہم یہ بات یقین کر لیں اس کہانی پہ کہ وہ جو ہے وہ ڈاک خانہ ہے جو سیاست کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکیوں کی ضرورت آج کے اس دور میں نہیں ہوتی. یہ ٹویٹر کا دور ہے. تسی اپنے ڈاکخانے خوش رہو. یہ ڈاکخانہ بند ہونے لگا ہے، باقی پرانے ڈاکخانے ڈاکخانے میں ڈاک نہ ڈالیں، واٹس ایپ کر دیں. بس یہ دور جو ہے وہ ٹویٹر کا ہی دور ہے. سوشل میڈیا بیچارے ہیں نا، دیکھیں کہ نون لیگ والے ہوئی ہیں نا، وہ پچھلے دور پہ نہیں، یہ گرو نہیں کیتے ٹائم دے نال، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے نہیں آئے. کو آج تک ڈاکخانے اور ڈاکیے یاد ہیں. تو یہ ان کو مبارک ہو. جو چیز ڈائریکٹ کمیونیکیٹ ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں کسی ڈاکیے ڈوکیے کی ضرورت نہیں ہے. اور خصوصاً ایسا ڈاکیا جس کی ایک ملاقات ارینج کرانے کے حوالے سے بھی اس کے پارے جلتے ہو، تو پھر اسے کیا بات کرنی ہے، کسی نے کیوں خط لکھنا ہے. چلیں، اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ حکومت با اختیار ہے، وزیر اعظم با اختیار ہیں، وہ ایک ملاقات نہیں کروا سکتے، تو وہ ظاہر ہے ڈیمانڈز تو ماننا تو بالکل ہی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان سے آگے کی بات ہے. لیکن جس آگے کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، جہاں تک آپ لوگ پہنچنا چاہتے ہیں، وہاں سے بھی تو کوئی پازیٹیو جواب نہیں آتا نا. دیکھیں، پہنچنے کی بات نہیں ہے. ہم ایک تحریک کا حصہ ہیں، جدوجہد ہو رہی ہے، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، ہمارے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، رول آف لا نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ فارم 47 والے جعلی حکمران بیٹھے ہیں. تحریکیں کوئی ایسے نہیں ہوتی کہ وہ مرغی کا انڈا ہے، اوپر بیٹھیں گے تو مطلب ہے کہ اس میں سے چوزا نکل آئے گا خاص ٹائم کے اوپر. تحریکیں چلتی رہتی ہیں، ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی پسپائی ہوتی ہے، مگر قافلے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. کبھی چھوٹا ایونٹ، کبھی بڑا ایونٹ، کبھی ایک صوبے میں، کبھی دوسرے صوبے میں. تو اپنے حق کے لیے تو لوگ سال لڑتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہمارے کچھ مبصرین جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے آج رات کی خبر پڑے، کل انہوں نے جلوس کٹے سیدھے آج ٹیک اوور ہو جائے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں. آپ اس دن ہمیں ضرور بات کیجیے گا جس دن ہم یہ جدوجہد اور کوشش چھوڑ دیں گے، تحریکیں بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. وہ ہماری پسپائی ضرور ہوگی. جس دن تک ہم ایک آدمی بھی چل رہا ہے خان کے کہنے پہ، نظریے پہ، اور آگے سے آگے قدم بڑھا رہا ہے، یہ تحریک زندہ ہے اور رہے گی. لیکن اس تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ اکیلے چل کے کوئی رستہ نکلے گا، یا جس گرینڈ اپوزیشن لائنز کو اکٹھا کرنے کا جو خواب ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا اگر اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو اس الائنس میں جان بھی پڑے گی. ظاہرہ حکومت کے لیے بھی ایک حکومت اس کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھے گی. شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے پرائم منسٹر نے ملاقات کی مولانا صاحب سے. تو گرینڈ اپوزیشن الائنس جب تک تگڑا نہیں بنے گا تو یہ تحریک بھی تب تک تگڑی نہیں ہوگی، حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا. جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں. تحریک انصاف تو جاگ رہی ہے، اسی لیے بار بار موبلائزیشن کرتی ہے، اسی لیے بار بار نکلتی ہے، اسی لیے تشدد، ایف آئی آر، جھوٹے پرچے، گھر توڑوائے، سب کچھ ختم کرایا اس کے ورکر نے، اور ذمہ داران نے پھر بھی جاگ رہے ہیں اور بار بار چل رہے ہیں. تو یہ سوتے ہوئے خواب یہ نون لیگیوں کو مبارک ہوں. میں تو آپ کو واضح طور پہ کہوں گا کہ خان صاحب کے حکم پہ ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس
آف اپوزیشن جماعتیں، اس کی طرف ہم نے قدم بڑھایا تھا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں ہمیں پہلی سکسیس یہ ہوئی کہ جن جماعتوں سے آج تک ہمارا رابطہ ہوا، کیونکہ بہت سی جماعتیں ہیں جو ابھی اگلے چند دنوں میں اس میں شامل ہوں گی، ان سب نے مل کے اتفاق سے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں مولانا صاحب، خاقان عباسی اور انڈیویجولز، راجہ ناصر صاحب، ہماری پارٹی کے لوگ، اعلامیہ کیا فریش الیکشن مانگا ہے۔ یہ کیا فریش الیکشن ہے جو پچھلے 1.5 سال میں 2 دفعہ عمران خان صاحب نڈیالہ سے بار بار کہہ چکے ہیں، 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ ہماری سکسیس ہے کہ ہم نے ان اپوزیشن جماعتوں کو، جن میں سے کئیوں کے ساتھ ہمارے بہت سارے فاصلے رہے ہیں، ماضی میں انگیجمنٹ ہوئی 26ویں ترمیم کے حوالے سے، پھر تعطل ہوا، سب نے مل کے فریش الیکشن مانگا ہے، تو اتفاق ہوا۔ سو دس از فرسٹ اسٹیپ، اتفاق سے اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، چند جماعتیں اور شامل ہو رہی ہیں، اور جلد انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اسی لیے وہ اکٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے گی۔ بعد تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ میری بہن، ہم تحریک سے باہر نکلے ہی نہیں، آغاز کیوں ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ، صبح شام، کبھی چھوٹا ایونٹ کبھی بڑا ایونٹ، انسان ہے، ورکرز ہیں، کئی دفعہ تھوڑا بیچ میں گیپ آتا ہے کیونکہ ری انرجائز کرنا پڑتا ہے، ری موبلائز کرنے کے لیے اپنی انرجیز وہ کرنی پڑتی ہیں، بٹ ہم تو وی آر کانسٹنٹ ان تحریک، تو وہ تو ہم وقت تیار ہیں، جب خان صاحب حکم کریں گے لوگ نکل پڑیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن 9 مئی 26 نومبر کا احتجاج، ظاہر ہے ان سے کچھ سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے جھمیلوں سے آپ لوگ نہیں نکل رہے ہیں۔ 9 مئی کا شکنجہ اتنا سخت ہے آپ لوگوں کے گرد، پھر 26 نومبر جس کی آپ لوگ انویسٹیگیشن بھی چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ تو ایسی پلاننگ ہوگی نا کہ دوبارہ یہ چیزیں گلے نہ پڑیں۔ دیکھیں، جب آگے ایک فسطائی ہے تو ایک جبر سے اور غنڈہ گردی سے بھری حکومت جو ہے وہ غرور سے کھڑی ہو تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، حق سچ کے لیے آپ نکلتے ہیں، آپ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، آپ کیا بچ سکتے ہیں؟ میں جو میری ذمہ داریاں تھی کسی حوالے سے، اور میں کئی جگہوں پہ موجود نہیں تھا، مگر 26 نومبر کے ہے پر FIR کے اندر میرا نام ہے، اڑودا تسی کی حل کرو گے، کی بچو گے؟ سو اس طرح نہیں ہے، یہ تو جھوٹے پرچوں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے تو ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، مطلب جھوٹ کی اور جعلی پرچوں کی۔ یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، اور یہ قوم ان کو ڈریگ کرے گی، وہ دنائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح، ایک طرف آپ لوگوں کا یہ چیلنج ہے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو ظاہر ہے موبلائز کرنا ہے، اور لوگوں کو موبلائز تب کریں گے جب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر خود سے اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، لیکن ایسے میں جب پارٹی کے اندر اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اختلافات ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن آپ دیکھیں پچھلے 2-3 دن سے جس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب بھی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ نہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ کیا ہے؟ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے؟ نہیں، خدا کا نام، کیا مطلب ہے؟ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سن لینا، جب شعیب شاہین کو تھپڑ پڑ رہے ہوں، آج یہ واقعہ پیش آ گیا، پھر میں آپ سے بڑے احترام سے اختلاف کروں گا، بڑے احترام سے آپ سے اختلاف کروں گا، تھوڑا سا آپ اس کو دیکھتی تو شاید یہ بات نہ کرتی۔ شعیب شاہین کو PTI کے کسی بندے نے تھپڑ مارے؟ لیکن وہ فواد چودھری صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں بات کرتے ہیں میری بات، اب آپ نے اتنا لمبا سوال کیا، اب بہن ہے میری، میں احترام سے آپ سے بات، میرا سوال کا جواب آپ لے لیں۔ شعیب شاہین کو PTI والے سے لڑا ہے، وہاں پہ کسی PTI کے موجودہ عہدیدار نے، ذمہ دار نے، یا کسی ورکر نے اس کو مارا ہے، یا اس سے لڑائی ہوئی ہے، یا اس سے بدتمیزی کی ہے؟ نمبر دو، ہمارے بھائی شیر افضل صاحب، ان کو خان صاحب نے ایکسپیل کیا، میں نے یا آپ نے یا کسی اور نے تو نہیں کیا۔ So once you are expelled, you are not part of the PTI. So if you make a statement, does it count اندرونی ٹوٹ پھوٹ؟ So یہ دونوں واقعات جو آپ نے منشن کیے ہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ والی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہوں کہ پارٹی کے لوگوں نے کروایا ہے، وکلا کا گروپ اتنا زیادہ بھاری ہو چکا ہے، سیاسی لوگوں پر جو کچھ بھی کروا رہا ہے وہ وکلا کا گروپ کروا رہا ہے، 10 وکلا اگر اندر ملنے جاتے ہیں تو ایک کیس لڑنے والا ہوتا ہے۔ آپ اس کو بالکل غلط لے رہی ہیں، وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر آپ اس کو غلط لے رہی ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں جی پلیز۔ ایسے کہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں تو 4 مہینے سے بند ہیں، ہمیں تو خان سے ملنے نہیں دیا جاتا، 4 مہینے سے کسی کو نہیں۔ پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہمارے لوگ ہر ملاقات والے دن 6-7 بندے جن کا نام دیا جاتا ہے جاتے ہیں، وہ کورٹ سے پرمیشن لے کے آئے ہیں، بہت سو نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگوا لی ہے، پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔
تو مجبوراً ہمارے یہ جو بھائی ہیں وکلا یہی اندر جا سکتے ہیں, اور کون جا سکتے ہیں, ہمیں تو جانے نہیں دیتے. تو یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے جو بات باہر آ کر وکلا کرتے ہیں وہی پارٹی کے اندر صحیح مانی جاتی ہے. 2 دن بعد نہیں, ایسے نہیں ہے. ایسے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ڈیزگنیٹڈ دوست ہیں. خان کی پیشی پہ تو 50-60 بندہ ہوتا جی. آپ کا کیا خیال ہے, جو مرضی بات آ کے کہہ دے گا مان لیں گے. ڈیزگنیٹڈ دوست ہیں, وہ پتا ہے خان صاحب کو بھی اور پارٹی کو بھی. خان صاحب ان کو بتا دیتے ہیں, اور انہی کی صرف 2-3 لوگ ہیں, انہی کی بات اوتھینٹک مانی جاتی ہے, اسی کے اوپر پارٹی ایکشن لیتی ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کی مانی جاتی ہے اور نہ سنجیدہ لی جاتی ہے.